صورت ہے سورہ بقرہ، اس صورت میں یہودیوں کے عقائد باطلہ کا رد کیا گیا تھا، اور اس صورت کا روئے سخن اکثر طور پر یہودیوں کی جانب تھا۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران میں خاص طور پر عیسائیوں کے عقائد باطلہ کا رد کیا گیا، بلکہ سورہ آل عمران میں جو ابتدائی 83 یا 84 آیات ہیں، ان تمام آیتوں کا نزول نجران سے اس آنے والے وفد کے سلسلے میں ہوا تھا جو آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنے کی اس وفد نے ناکام کوشش کی تھی۔ تو سورہ آل عمران کی جو ابتدائی 83-84 آیتیں ہیں، یہ تمام آیتیں اسی نجران سے جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور جو وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، تو اس کے رد کے بارے میں جو ہے یہ آیتیں نازل کی گئی تھی۔ یہاں تک کہ آپ حضرات نے کل سنا کہ جب بحث بہت زیادہ ہو چکی اور اس وفد کے سامنے تمام دلائل کو واضح کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کو سمجھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بن باپ کے پیدا فرمایا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ جب ان لوگوں نے بحث بہت زیادہ کی اور ان کے سامنے جو ہے سارے دلائل کو پیش کیا گیا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کو چیلنج کیجئے اور دعوت مباہلہ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور بحث کرنے کے لیے آئے تھے دعوت مباہلہ دی اور چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے، تم بھی میدان میں آؤ اپنے خاندان کو لے کر، اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اور ہم بھی میدان میں آئیں گے اور مباہلہ کریں گے اور اللہ کے سامنے ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر آپ کی لعنت ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے نیز نابود ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے کل سنا کہ عیسائی اس کے لیے جلدی تیار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے 3 دن کا ٹائم مانگا، اور اس کے بعد مدینے کے اطراف و اکناف میں بسنے والے یہودیوں سے مشورہ کیا، تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ قدم تم ہرگز مت اٹھانا، اس لیے کہ ہماری آسمانی کتابیں بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اگر تم نے اس دعوت مباہلہ کو قبول کیا تو تمہاری ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ہم جو ہے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر انہوں نے صلح کی، سال میں 2 بار 2000 جوڑے وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے پیش کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے حجت تمام ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ وہ لوگ جو ہے ہار گئے، جیت تو ان کی نہیں ہوئی، لیکن اسلام اور مسلمان ہار جیت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اسلام کو تو انسانیت سے ہمدردی ہے، وہ یہ نہیں کہ بس ہماری جیت ہو گئی اور ہماری واہ واہ ہو گئی اور ہمارا نام ہو گیا اور جو ہے مد مقابل ہار گیا تو جو ہے بات جو ہے بند کر دینا چاہیے اور اسلام میں جو ہے پوری دنیا میں اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ اسلام تو آیا ہے انسانیت کی ہمدردی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
اور آپ کی فکر، آپ کی تڑپ، آپ کی لگن ہما وقت یہی ہوتی تھی کہ کس طرح جو ہے ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ کر کامیاب ہو جائے اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ آج صحیح طور پر یہ بتانا کہ کل کی جو آیت تھی اس آیت میں تو ان کے اوپر حجت تمام کر دی گئی، بات پوری کر دی گئی تھی اور انہوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا، اب بحث ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر ان کو جو ہے بطور عنایت اور بطور رحم و کرم پھر ان کو دعوت دی گئی آج کی اس آیت کریمہ میں۔ ان سے یہ کہا گیا، یہودیوں سے بھی اور مشترکہ طور پر عیسائیوں سے بھی دعوت توحید دیتے ہوئے ان سے یہ کہا گیا کہ اے اہل کتاب، تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جس بات کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں۔ ہماری جو اختلافی باتیں ہیں اور فروعی مسائل میں، جزوی باتوں میں ہمارا تمہارا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک مسلمہ بات، اور وہ بات جس کو تم بھی مانتے ہو اور جس کو ہم بھی مانتے ہیں، جس بات کو تم بھی تسلیم کرتے ہو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کلمے کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، کم از کم اس بات پر تو تم متفق اور متحد ہو جاؤ اور اس کو جو ہے تم تسلیم کر لو۔ اور وہ بات کیا تھی؟ اور وہ بات یہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اس میں تو تم کو بھی اختلاف نہیں، نہ یہودیوں کو اختلاف تھا، نہ عیسائیوں کو اختلاف تھا، نہ مسلمانوں کو اختلاف ہے، کم از کم اس بات پر تو تم جو ہے ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ملا لو، اس بات میں تو تم جو ہے متحد ہو، آ جاؤ تم اس بات کی طرف۔ قرآن کریم نے ان کو دعوت توحید دیتے ہوئے بیان فرمایا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی نا، تورات اور انجیل، تو ان کا لقب ہے اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف، سوا، جو کلمہ برابر ہے۔ برابر ہے کا مطلب یہ جو کلمہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، سوا، برابر ہے وہ کلمہ، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کریں گے۔ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تورات بھی یہی دعوت دیتی ہے، انجیل بھی یہی دعوت دیتی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اس بات میں تو ہم سب برابر ہیں۔ پھر تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے اور تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے، یہ تو تمہاری اپنی بات کے خلاف یہ بات ہوگی۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، وہ بے نظیر، بے مثال، لاجواب، لازوال، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سمت سے، جگہ سے، مکان سے، وقت کی قیودات سے، ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں کا کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ کیا مطلب ہے؟ یہود و نصارہ اپنے پادریوں کو اور اپنے رہبان کو خدائی درجہ دے بیٹھے تھے، یعنی ان کے پادریوں نے اور ان کے رہبان نے اور ان کے علماء سو نے اپنی عوام کا ذہن اس حد تک بنا دیا تھا
کہ علماء اگر حلال کو حرام کہتے تو وہ حرام مان جاتے تھے، اگر وہ حرام کو حلال کہتے تو وہ حلال مان جاتے تھے، وہ جائز کو ناجائز کہتے تو ناجائز مان لیتے تھے، اور وہ ناجائز کو جائز کہتے تو بھی جائز مان لیتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے اس حد تک وہ علماء کو درجہ دے بیٹھے تھے کہ وہ علماء کو خدا یا نبی اور رسول بنا بیٹھے تھے۔ اسی کو منع کیا گیا کہ اس حد تک کسی کے ساتھ عقیدت یہ غلو فی الدین ہے اور جائز نہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو ائمہ کی تقلید کرتے ہیں وہ اس آیت کا مصداق نہیں۔ علماء کی تقلید ہم حدود میں کرتے ہیں، اور ائمہ کی تقلید ہم قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی عالم کا مسئلہ یا کسی امام کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ اور خود ائمہ نے بیان فرمایا کہ ہمارا کوئی مسئلہ یا ہماری کوئی بتائی ہوئی بات قرآن و حدیث کے مخالف ہو تو تم اسے دیوار پر دے مار، وہ قابل اطاعت نہیں ہے۔ تو لہذا ہماری یہ تقلید اس آیت کی مصداق نہیں بن سکتی۔ فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کیا میں کا کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اتنی ہمدردی کے بعد اور اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی بات کو نہ مانے، اور وہ نجران سے آیا ہوا وفد اسلام قبول کرنے کے لیے اور حق بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو پھر بھی منہ پھیر لے، فَقُولُوا، تو اے مسلمانوں تم تو اعلان کر دو اپنے ایمان کا، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تم گواہ رہو اے عیسائیوں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم مانو یا نہ مانو، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہم تو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، وہ آسمانوں میں آج بھی زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں قیامت کی نشانی بن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بن کر آنے والے ہیں، دجال کو ختم کرنے والے ہیں، خنزیر کو ختم کرنے والے ہیں، جزیے کو ختم کرنے والے ہیں، ان کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، پھر جب جا کر ان کی وفات ہونے والی ہے، اور روضہ رسول میں آخر میں جا کر وہاں پر وہ تدفین ان کی ہونے والی ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، تم گواہ رہنا کہ ہم اس کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کے اس درس سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے، دعوت کا ایک مثبت طریقہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے فریق کو دعوت دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کو اس بات میں دعوت دینی چاہیے جس بات کو وہ بھی مانتا ہے اور ہم بھی مانتے، کہ ٹھیک ہے بھائی سارے مسائل کو چھوڑو، یہ مسئلہ تو تم مانتے ہو، آؤ اس بات کو تو تم مانو۔ چنانچہ دیکھیے آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، تو ان کو یہی بات تو سمجھائی جائے جب خدا ہے تو وہ خدا ایسا ہے کسی کا محتاج بھی نہیں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی دستگیری فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔